وقت کی قدر کیے بغیر انسان جس طرح دنیا میں کامیاب نہیں ہو سکتا، اسی طرح آخرت میں بھی کامیابی نہیں مل سکتی۔ اس لیے وقت کو ضائع کرنے والا شریعت کی نظر میں بھی مجرم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات میں جلد سونے اور صبح جلد بیدار ہونے کی ہدایت دی، اور ان لوگوں پر سخت ناراضگی کا اظہار فرمایا جو عشاء کے بعد بلا وجہ گفتگو میں اپنا وقت ضائع کرتے ہیں۔ اسی طرح کتنے ایسے نوجوان ہیں جو موبائل اور انٹرنیٹ پر گھنٹوں گزار دیتے ہیں اور انہیں اس کا کوئی احساس نہیں ہوتا۔ چوراہوں اور ہوٹلوں میں اپنے دوست احباب کے ساتھ وقت ضائع کرتے ہوئے کتنے لوگ آپ کو ملیں گے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ انہیں اس عظیم نعمت کے ضیاع کی کوئی فکر نہیں، حالانکہ مسلمان کے کندھوں پر آخرت کی بڑی بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ انہیں فرصت ہی کہاں کہ لغویات اور فضول و بیکار کاموں میں اپنی صلاحیتوں کو صرف کریں۔ رضائے الہی، فلاح آخرت ان کا مشن ہوتا ہے۔ وہ آخرت کی طرف تیز قدموں سے سفر کرتے ہیں۔ جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہوتا ہے، وہ موت کو ہمیشہ یاد کرتے ہیں اور نیک کاموں میں اپنے آپ کو مصروف رکھتے ہیں۔ یہ نہایت قابل افسوس بات ہے کہ جنوری کی پہلی تاریخ کو نئے سال کا جب جشن منایا جاتا ہے تو غیر مسلموں کے ساتھ مسلم نوجوان بھی مستی اور رقص و سرور میں شریک رہتے ہیں۔ مسلمانوں کے لیے سال کا آغاز تو محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے۔ کیا نئے سال کی آمد جشن کا موقع ہے؟ نیا سال کیا آیا گویا ایک سال وقت کا سرمایہ لٹ گیا، اور سرمایہ لٹنے پر خوشی نہیں منائی جاتی، بلکہ یہ اپنے نفس کا محاسبہ اور آخرت کو سنوارنے کے لیے منصوبہ بندی کا موقع ہے۔ اس سے دنیا میں عزت اور کامیابی حاصل ہوگی اور آخرت کی نہ ختم ہونے والی راحتیں بھی۔